हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो कुरान में अल्लाह का गुस्सा, ठीक है, ये हमारी सजेशन आया था कि भाई कुरान में डिटेल में वीडियो बनाई है इंजीनियर साहब ने, ठीक है, अल्लाह का गुस्सा। और अभी हम शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं है कुरान में कि अल्लाह का गुस्सा। थोड़ा बहुत है कि क़यामत में क्या होगा, लेकिन ये डिटेल में है तो देखते हैं, ठीक है। इंजीनियर साहब की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाज़ा यौमुल ला यंतिकून, यौमुल ला यंतिकून, ये है वो दिन जिस दिन वो बोल नहीं सकेंगे। वला युअज़नु लहुम फयअतज़िरून, ना उन्हें ये इजाज़त होगी कि वो कुछ झूठे बहाने, कुछ उज़र पेश कर सकें। ये चरब ज़ुबानियाँ, लंबी ज़ुबान ये दुनिया में ही है, आखिरत में किसी की ज़ुबान नहीं चलेगी। जितना मर्जी कोई लंबी ज़ुबान वाला है, अल्लाह के सामने किसकी ज़ुबान चल सकती है? ये दुनिया में लंबी ज़ुबानें क्यों चलती हैं कि हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको छुपाने के लिए आर्गूमेंट्स करते हैं। अल्लाह के सामने कौन आर्गूमेंट कर सकता है कि या अल्लाह मेरी ये मजबूरी थी, इसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका? अल्लाह को कौन ये बता सकता है? ये दुनिया में कहा जा सकता है, जो रिस्क माना भी तो जनाब इबादत है ना। ये दुनिया में तो सारे डंडियां आप मार सकते हैं, अल्लाह ताला को कोई कहानी करवा सकता है? अल्लाह को तो कोई कहानी। तो अल्लाह मानता है कि उनको बोलने की इजाजत नहीं होगी, और इसकी तफसीर तो फिर सूरह यासीन में आता है ना, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके मुंहों के ऊपर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पांव, उनसे हम कलाम करेंगे, वो उनके किए हुए अमाल के ऊपर गवाह होंगे। सूरह हमीम में सजदा में आता है कि इंसान अपनी खाल और अपने अज़ा से कहेगा कि तुम तो मेरे थे, तुम मेरे खिलाफ ही गवाही देने शुरू हो गए, तुम्हें किसने जुबान दे दी? तो खाल और इंसान के जिस्म के अज़ाब बोल कर कहेंगे हमें उसने जुबान दी है जिसने हर ज़ीरू को, हर जिंदा चीज को जुबान दी थी। उनका उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन। जमाअनाकुम वल अव्वलीन, जिस दिन हम तुम्हें भी जमा करेंगे और सारे अव्वलीन, अगले जितने गुजर चुके हैं, तमाम अगलों और पिछलों को उस दिन जमा कर लेंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, बस अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चल के दिखाओ। हाय 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 यार, अल्लाह बड़ा डाढ़ा है। ये तंज करना और इतने सख्त अंदाज में गुफ्तगू करना इसीलिए कि इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले। अल्लाह ताला फिर क़यामत में फरमाएगा लो अब जमा हो गया, कर लो, आप कोई चाल है तो चल के बताओ। और ये अल्लाह का कितना करम है कि ये जो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से टॉन्ट और ताना मिलना है इंसान को, वो दुनिया में सुनाया जा रहा है और वीडियो चलाई जा रही है, ताकि उस दिन के आने से पहले पहले उस टॉन्ट से, उस ताने से तुम बच जाओ। हाँ, और बता रखा है सब कुछ कि होगा, ये होना है। सूरतुल मुमिन में एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, क्या अल्लाह को भी तकलीफ होती है? सूरतुल मुमिन के शुरू की आयात में से अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मुजरमीन को जब क़यामत वाले दिन अजाब देंगे ना, फिर उनसे पूछेंगे कि आज तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, आज अपनी जान से तुम बेजार हो ना इस तकलीफ की वजह से? वो कहेंगे हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इससे ज्यादा हमें तकलीफ होती थी जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था और तुम रूगर्दानी करते थे। ये अल्लाह ताला का अंदाज बता रहे हैं। यानी जिस तरह हम अपनी भी लैंग्वेज में एक बात करते हैं ना, हुण पता लगा अबू बच्चू जी, ये कहते हैं ना, अब पता चला बच्चू जी, ये छोटे बच्चे कहते हैं ना। तो अल्लाह तो माता अब पता चला, जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था तुम रूगर्दानी करते थे। तो हमें इससे ज्यादा तकलीफ होती थी जो आज तुम्हें अपनी जान से। तो इस पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप है कि अल्लाह को भी तकलीफ होती है। ये बल्कि पूरा लेक्चर सुनने वाला है, मसला नंबर 196, फिक्र आखिरत पे इससे बेहतर लेक्चर मेरा कोई नहीं है। काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, ये उसका टाइटल है, जिसमें मैंने सूरह सजदा की 11 आयात और क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कई आयात कवर की है। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई कुछ चाल है तो चल लो। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही हो उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये 40 आयात में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है उन लोगों का जो अल्लाह के नाफरमान है। अब कुरान पाक का चूंकि एक
امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹیو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ آپ جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی، اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن. وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے. کلو واشربو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو. ہنیئا بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اعمال کے بدلے میں سر، صرف نسبت کے بدلے میں نہیں، صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں، اعمال کے بدلے میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا. یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہے نا، اسے کہنا یار کو خوف خدا کر لو، وہ کہتے جی ہن تسی ہن زندہ سانو جا کے دباؤ. 70 سال کا بھی ہوگا، 80 سال کا بھی ہوگا نا، تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا، تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منودابی آؤ جا کے کچھ جنتی بھی گل کرو، صرف دوزخ دی گل. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسلوب بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی، اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے. صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہتا جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ سمجھتے رہے چیزوں کو. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اب فوراً روئے سخن پھر واپس آ گیا ہے مجرمین کی طرف. ہلکا سی جنت کی سیر کرا کے واپس. کھاؤ اور پیو، دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت. انکم مجرمون، بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا. کتنی عیاشی کر لو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 130 35 سال، کتنے سال کا جی لو گے؟ 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. جاپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جاپان میں ہے 120 5,500 جاپان میں 120. اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہے وہ بھی 125 سے اوپر نہیں گئی ہیں. کتنا کوئی جی لے گا سر؟ دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے، صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو کروڑوں اربوں سال کے لیے. قیامت کا صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے. 50,000 سال، 50,000 سال. آمین. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جھکتے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے، نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر کتنے بائزین ہیں بڑے تگڑے قسم کے جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی، وہ جنتی ہو چکا. اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا، صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا اور کہیں نہیں لگتے، کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں، خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی، اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا، مزدوری سے مراد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے، کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا، کسی کو عذاب نہیں ہونا، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے.
کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا. تو یہ سب مذاق ہوتا رہے؟ ایسا نہیں. تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں. بالکل چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تو بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے, اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے؟ جب اس کائنات کا مالک خود اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا ہے اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے, کلام اللہ ہے, آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے. کلام تو اللہ کا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ اللہ کا سب کچھ تو لکھا ہوا ہے قرآن کا نازل ہونا, اور پھر صرف کتاب نہیں, اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, قرآن مجسم. قرآن کا اگر کوئی ایک جسم بنایا جاتا, ایک پریکٹیکل, تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے وہ, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کیسے تھے, آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق. یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے ارض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا, سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی, اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی پورا دی. جو قرآن میں ہے پورا لائف پہ بھی فرمایا جیسے بتانی چاہیے ویسے بتا کے بھی دکھا دی. غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا, ہدایت پہ رہو گے, چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے, اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. قرآن ہی کر کے گئے نبی علیہ السلام. اسی لیے میرے بھائیو, جو میرا پہلا مسئلہ ہے نا, مسئلہ نمبر 1, وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اسی کے اوپر, اس پہ ہم نے ٹائٹل آیت لگائی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, قرآن کے ذریعے اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈر جائے. تو نبی علیہ السلام کی دعوت کا تانا بانا ہی قرآن تھا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر کہ نبی علیہ السلام قرآن حکیم ہی پڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے, اور اکثر سورہ قاف ہوتی تھی, سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 کے اندر. تو قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام تذکیر کیا کرتے تھے, اسی کے ذریعے نصیحت کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو اثر بھی نظر آتا تھا, قصے کہانیاں نہیں تھی بلکہ اللہ کا سچا کلام تھا. تو میرے کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ قیامت والا غصہ نہیں ہوگا, یہ ویسا غصہ ہوگا کہ کہیں پہ بادل پھٹ رہے یا پھر سونامی آ رہی ہے کہیں وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں, یہ وہی والا غصہ تھا, قیامت والا ہی تھا. جیسا قرآن میں لکھا گیا وہی انہوں نے بتایا کہ اے آخرت کو جو لوگ انکار کرتے ہیں تب کیا ہوگا, ہیں کیونکہ لکھا اس کے اوپر نہ چلتے, ہاں قرآن کو نہ مانتے, محمد کو نہ مانتے, جو دین کو نہ مانتے. ٹھیک ہے, تو یہی ہے جیسے کہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ بھائی سوال جواب تو ہو کیا ہی ہوئے, ٹھیک ہے, آخرت میں, کیونکہ جواب تو اس سے پوچھا جاتا ہے نا جس پتہ نہ ہو. جس کو سب کچھ پتا ہے اسے کیا جواب پوچھے. اس کی تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کھال ایک نخونی جواب دے رہا ہوگا کہ تو نے یہی کیا ہے, اور بس یہی ہے. آخرت میں کیا, گلے میں ایک تختی لٹکا دی جائے گی, یہ ہے بھائی بس جاؤ ہو گیا تمہارا حساب. ٹھیک ہے, تو ویڈیو بہت اچھی تھی, پر اچھا سمجھایا تھا انہوں نے. ہاں بھائی, اتنا یار انجینئر صاحب ہے, انہوں نے اتنا گیان اپنے اندر اکٹھا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو لائک سبسکرائب کرنا, اور کوئی اگر ان کی ویڈیو ہو تو ٹھیک ہے, بائے, کمنٹ کرنا, بائے.